تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل آپ کے سامنے انہی آیتوں کو تلاوت کیا جا رہا ہے۔ یہ آیتیں سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں ہیں۔ اس موضوع کے تئیں ان آیتوں کو لا کر یہاں پر رکھا گیا ہے کہ وارثین جنت کون لوگ ہیں، کون ہیں جو وہ جنت کے وارث بنائے جائیں گے۔ ان کی صفتوں میں سے ایک صفت کہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ثابت قدم ہے، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا وعدہ تم سے کیا جائے۔ اس آیت کی روشنی میں بہت ساری مثالیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ہم نے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور امام احمد بن حنبل کے واقعات سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ لوگ عظمت کے پہاڑ تھے، اور کیا کچھ کیا انہوں نے اسلام کے لیے۔ آج بھی آپ کے سامنے اسی طرح کے دو تین اصحاب کے واقعات پیش کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، سب جانتے ہیں، اور آپ نے یزید سے بیعت نہیں کی، صرف اس بات پر کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو رہی ہے، اور نواسہ رسول کی حیثیت سے سب سے بڑی ذمہ داری میری ہے کہ میرے رہتے ہوئے حضور کی سیرت میں یہ فرق واقع ہو جائے، یہ برداشت بیعت نہیں کروں گا۔ اس کے بدلے میں وہ ظالمین ان کے سامنے آ گئے، آپ کا پورا خاندان شہید ہو گیا۔ وہ واقعات ایسے واقعات ہیں جو آپ کے سامنے آپ کی اپنی زندگی میں سینکڑوں دفعہ بیان ہوئے ہوں گے۔ آپ نے پورا خاندان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن اس بات کو برداشت نہ کیا کہ جس رخ سے خلافت زمین پر قائم تھی اس کا رخ بدلا جا رہا ہے، یہ مجھے منظور ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا پسند ہے۔ اسی واقعے سے جڑا ہوا ایک واقعہ اور ہے جو نہایت دردناک ہے۔
لیکن اسے امت کے اندر جلدی بیان نہیں کیا جاتا یا بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ وہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے بھی بیعت نہیں کی، یزید کیفر کردار کو پہنچ گیا، عبد الملک بن مروان کی حکومت قائم ہوئی۔ اس دوران 6 سال کا وقفہ ہے۔ یہ 6 سال آپ کی خلافت کئی مقام پر قائم رہی۔ جب یہ بادشاہ ہوا عبد الملک، تو ایک ظالم ترین سپہ سالار حجاج بن یوسف کو پہنچا دیا مکے پر چڑھائی کے لیے۔ اس نے حرم پاک پر پتھر برسوائے، اور یہ جنگ مسلسل 6 مہینے جاری رہی۔ محاصرہ اتنا سخت کیا کہ ایک دانہ بھی مکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ لوگ پریشان حال ہو کر آپ سے ٹوٹ ٹوٹ کر حجاج بن یوسف سے ملتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے پاس چند جانثار ساتھی بچے۔ اسی دوران آپ اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اور اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ امی جان، میرے ساتھ اب چند ساتھیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا ہے، یہاں تک کہ میرے اپنے سگے بھائی بھی ٹوٹ کر حجاج بن یوسف سے مل گئے۔ اب میرے ساتھ چند نفوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ان کی امی جواب دیتی ہیں کہ میرے بیٹے، اگر تم حق پر ہو تو لڑتے رہو، یہاں تک کہ رتبہ شہادت کو پہنچ جاؤ، اور دیکھو کسی قسم کی ذلت کو برداشت نہ کرنا، اور یاد رکھو اگر یہ عمل تمہارا دنیا طلبی کے لیے تھا تو تم سے برا کوئی شخص نہیں ہے جس نے اپنی آخرت بھی خراب کی اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ بیٹا، قتل کے خوف سے ہرگز کوئی ایسی شرط قبول نہ کرنا جس میں تم کو ذلت برداشت کرنی پڑے۔ خدا کی قسم، عزت کے ساتھ تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ ذلت کے ساتھ کوڑے کی مار پیٹ پر برداشت کی جائے۔ بیٹا، اگر تم حق پر ہو تو ہلاک ہونا پسند کرو، حالات کی ناموافقت اور ساتھیوں کی بے وفائی کے سبب دشمنوں سے دب جانا شریفوں اور دینداروں کا سیوا نہیں ہے۔ آپ نے کہا امی جان، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں ہرگز موت سے نہیں گھبراتا، میں اسے گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ مجھے یہ خوف ہے کہ میرے بعد میری لاش کا مسئلہ کیا جائے گا، دشمن ہماری لاش کو سلیب دیں گے، گھوڑوں کے سموں تلے رون ڈالیں گے،
امی جان جس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. ان کی والدہ نے کہا بیٹے جب بکری ذبح ہو جائے تو پھر اس کی کھال کھینچی جائے یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا کام کیے جاؤ. راہ حق میں کیما ہونا گمراہوں کی غلامی سے 1000 درجہ بہتر ہے. موت کے خوف سے غلامی کی ذلت کو قبول ہرگز نہ کرنا. یہ الفاظ ہیں ان کی والدہ کے، جن کا نام ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی. یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ تاریخ کے اندر بڑی نامور شخصیت ہے یہ، اور جس بیٹے سے خطاب کر رہی ہے اس بیٹے کی عمر اس وقت 72 سال ہے. آپ کی عمر 1 صدی پار کر رہی ہے. حضور جب ہجرت کے لیے روانہ ہونے والے تھے، حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور ہجرت کی راہ لی. اس وقت جلد بازی میں کھانے کے تھیلے کو باندھنے کے لیے کوئی کپڑا یا کوئی دھاگا میسر نہ آ رہا تھا، تو آپ نے اپنے کمر بند کو نکال کر اس کے 2 ٹکڑے کیے تھے، ایک اپنی کمر میں باندھا اور ایک اس تھیلے، جس کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور یہ لقب دیا ان کو کہ آپ تو ذات النقطین ہیں. اور یہ لقب تاریخ کے اندر 1450 سال گزر گئے، آج تک باقی ہے، اور اسی نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی. صبح ہوئی، جب مشرکین نے دیکھا کہ حضور تو نکل گئے، بستر سے حضرت علی اٹھ رہے ہیں. ابو جہل سمیت کئی ساتھی وہاں پہنچے، حضرت ابو بکر کے گھر پر دستک دی. حضرت اسماء ہی باہر آئے. ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا میں نہیں جانتی. ابو جہل نے جھلا کر انہیں ایک زوردار لپڑ مارا جس سے آپ کی کان کی بالی ٹوٹ کر دور جا گئی. لیکن آپ خاموش رہی اور اس کے غصے کی کوئی پرواہ نہ کی، راز کو راز رکھا. یہ ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ. ان لوگوں نے کہا اللہ مالا. اپنے بیٹے کے ساتھ ہم کلام ہیں 100 سال کی عمر میں. اسی دوران حضرت عبداللہ کی شہادت کی خبر پہنچی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں اور آپ کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے اور آپ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، روندا گیا آپ کی لاش. حضرت اسماء خبر بھیجتی ہیں کہ میرے بیٹے کی لاش کو واپس کیا جائے، میں اس کی تدفین کر دوں. اس نے کہا کہ یہ باغی شخص تھا، اس کی لاش نہیں دی جا سکتی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ وہ متقی شخص تھا، اور اس کی لاش کو لوٹا دیا جائے. وہ نہیں مانتا، نہایت ظالم آدمی تھا. آپ نے ایک غلامیہ، ایک لونڈی کا سہارا لے کر خود اس کے پاس پہنچ،
اور صلیب کے سامنے جا کر کے کھڑی ہوتی ہیں اور حجاج بن یوسف سے کہتی ہیں کیا اس سوار کو ابھی اپنے سوار سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ حجاج بن یوسف نے کہا کہ تم کہتی ہو یہ متقی ہے؟ تو کہتی ہے میں اس سے بھی زیادہ کہتی ہوں یہ اللہ کا مجاہد ہے۔ وہ کہتا ہے بڑھیا تو سٹیا گئی ہے، یہاں سے چلی جا۔ جواب دیتی ہیں بغیر سہمے اور بغیر ڈرے ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ بنو ثقیف میں دو شخص پیدا ہوں گے، ایک نہایت ظالم ہوگا اور ایک نہایت جھوٹا۔ نہایت جھوٹا جو شخص تھا اسے میں دیکھ چکی، اور جو ظالم ترین شخص ہے وہ تو۔ یہ بات سن کر وہ دھمکی دیتا ہے کہ بڑھیا یہاں سے چلی جا ورنہ تمہارے بال پکڑ کر گھسٹواؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اب جب تک کہ تو میرا بال پکڑ کر گھسٹوا نہ دے میں یہاں سے نہیں جانے۔ اس سے وہ شزدر رہ جاتا ہے اور وہ مجبور ہوتا ہے کہ لاش اتار کر حضرت عبداللہ کی آپ کے حوالے کرے۔ یہ تھے وہ عظیمت کے پہاڑ جن کے اندر عظیمت کی وہ داستانیں محفوظ ہیں جن کو بیان کرتے کرتے 1450 سال گزر گئے ہیں، لیکن ان کا حق آج بھی ادا نہ ہوا۔ ہر علماء، ہر مشائخ، ہر مقرر، ہر خطیب اپنے انداز میں ان سیرتوں کو بیان کرتا رہتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی تھی کہ امام حنبل کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ کے بھی چند واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صحابہ اکرام کے بعد ائمہ اکرام کی بڑی اہمیت ہے اس امت کے اندر۔ امام احمد بن حنبل کے واقعات آپ سن چکے، امام ابو حنیفہ تابعین میں سے ہیں، نہایت ہی متقی، فقہ میں سب سے زیادہ اونچے مقام پر رہنے والی شخصیت، فقیہ ہیں آپ۔ اور فقیہ کوئی یوں ہی تھوڑی بن جاتا ہے، جب تک کہ اس کو حدیثوں میں اچھی طرح عبور حاصل نہ ہو وہ فقیہ بن ہی نہیں سکتا۔ آپ کے علم کے چرچے جب دور دراز تک پہنچے تو بادشاہ وقت بھی متاثر ہوا اس سے۔ بنو امیہ کی حکومت تھی اس وقت، عدل و انصاف میں کمی آ چکی تھی، لیکن جب آپ کے علم کے چرچے سنے تو بادشاہ وقت نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور دربار میں بلا کر کے آپ کو پیشکش کی کہ آپ قاضی القضاء ہو جائیں، چیف آف جسٹس، ہمارے یہاں پر یہ خدمت انجام دیں۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ اس کے اہل ہیں۔ کہا نہیں میں اہل نہیں ہوں۔ کہا نہیں آپ اہل ہیں، آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا ہی ہوگا، اور آپ انکار کر رہے۔ وجہ یہ تھی کہ اگر میں اس کے یہاں پر قاضیات کی نوکری کر لی
تو دنیا اسلام میں اس بدبخت کی حالت یہ ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ اس کی حکومت عدل اور انصاف پر قائم ہے، اسی لیے تو وقت کا اتنا بڑے عالم نے ان کے یہاں جج کی نوکری کر دی، صرف اتنی بات تھی، آپ نے انکار کر دیا۔ اب وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ اہل ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ میں اہل کیسے ہوں، کس طرح سے ہوں اہل؟ میں تو کہتا ہوں کہ میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں۔ اب اگر میں اہل نہیں ہوں اور آپ نے جبریہ مجھے قاضی بنا دیا تو گویا آپ نے ایک نااہل آدمی کو قاضی بنا دیا، اور اگر میں اہل ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ نااہل ہوں تو آپ نے ایک جھوٹے شخص کو قاضی بنا دیا۔ یہ جواب سن کر وہ خاموش ہو اور آپ کو رخصت کر، لیکن آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آپ کی سیرت کے ایک واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ کپڑے کے بہت بڑے ویپاری بھی تھے۔ وہ آج کے علماء دین کی طرح، علماء سو کی طرح نہیں تھے کہ وہ ڈیپینڈ ہو کہ جب وہ دارالعلوم سے پڑھ کر نکلے تو صرف اور صرف مدرسہ بنانے کی یا دارالعلوم ایک اور نیا کھڑا کرنے کی فکر ہو، یا وہ خانقاہوں میں بیٹھ کر کے صرف نذرانے پر اپنا پیٹ پالے، یا وہ لوگوں کو اناج شراب اور بے وقوف بنا کر کے ایک بڑی دولت خیرات اور زکوٰۃ اپنے یہاں جمع کرتے رہے۔ وہ ایسے عالم نہیں تھے۔ یہ علماء حق ہیں، کپڑے کا بڑا بیپار ہے، دور دراز دوسرے ملکوں میں بھی آپ کا کپڑا جاتا ہے۔ ایک روز آپ نے اپنے گودام میں دیکھا کہ ایک تھان کے اندر کچھ خرابی موجود ہے۔ ایک حافظ صاحب تھے ان کے یہاں پر، ان کو خبردار کیا کہ دیکھو یہ کپڑا ہے جس کے اندر یہ عیب ہے، اس کو جب فروخت کرنا بیچنا تو لوگوں کو بتا دیں۔ کچھ روز بعد آپ پھر آتے ہیں گودام میں جائزہ لینے کے لیے، دیکھتے ہیں تو وہ کپڑا موجود نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کپڑا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو بک گیا۔ کہا جس کو بیچا اس کو بتا دیا تھا؟ کہا نہیں بتایا، بھول گیا۔ کہا یہ کس روز کی بات؟ فلاں روز کی بات ہے۔ اس روز کی تمام بکری جتنی آئی ہوئی تھی سب صدقہ کر دی۔ ان لوگوں نے کہا اللہ، ان کے تقوی کا یہ عالم۔ ایسے شخص کے پیچھے پڑ گیا وقت کا بادشاہ، اپنے یہاں پر قاضی بنانے کے جرم میں، جبکہ آپ نے انکار کر دیا، آپ کو جیل پہنچا دیا۔ جیل میں پتھر کے ڈھیر لگوائے جاتے تھے اور آپ کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ پتھر یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھو۔ جب 2-4 دن میں وہ پتھر کا ڈھیر یہاں سے وہاں ہو جاتا تھا تو پھر آپ کے اوپر کوڑے برسائے جاتے اور کہا جاتا کہ یہاں سے اب اس پتھر کو یہاں رکھو۔ یہ تمام ظلم برداشت کرتے رہے، اسی حالت میں آپ کی شہادت ہو گئی، آپ کا جنازہ جیل سے نکلا، آپ جیل کے اندر فوت ہوئے، لیکن اس قاضی کی کوئی بات ماننے کے لیے، اس بادشاہ کی قاضی کی نوکری ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تھے علماء حق، ان لوگوں نے کہا اللہ ہمارا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کی سیرت، جو ہمارے سامنے بہت کم آتی ہے یا آتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہم نے بہت مختصر، نہایت ہی مختصر آپ کی زندگی سے 2 واقعات نکال کر رکھے۔ جن کو پڑھنا ہے آپ کی سیرت کو پڑھے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے۔ آپ کے شاگرد تھے حضرت محمد سخفی، پھر ان کے شاگرد تھے امام شافعی، پھر ان کے شاگرد تھے امام بخاری۔ یہ اولین دور کے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کو ڈائریکٹ دیکھا ہے، ان سے ڈائریکٹ حدیثیں لی ہیں۔ اسی لیے ان کے یہاں پر بہت زیادہ روایت کرنے والے نام نہیں ملتے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کی کوئی خدمت ہی انجام نہیں دی ہے۔ ساری خدمت انجام امام بخاری نے دی، بعد امام بخاری سے شروع ہوتی۔ یقیناً امام بخاری نے حدیث کا بہت بڑا کام کیا ہے،
لیکن ان کے یہاں فقہ کی کوئی بھی چیز نہیں ملتی، اور امام ابو حنیفہ کے یہاں پر حدیثوں کے ساتھ ساتھ اس کے تمام تر مسائل بھی مل جاتے ہیں۔ وقت پورا ہو گیا ہے، اس کے آگے کی بات انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے ہفتے میں رکھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔